جانتے ہیں امام کی خدمت کیا ہے؟ امام نے عالم اسلام کو بچایا ہے۔ دین کہاں سے پہنچا ہے؟ سجدہ شبیری نے دین کو بچایا ہے، کربلا نے دین کو بچایا ہے۔ سب مانتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر نہیں بس کربلا کے بعد، ایک ہی کربلا ہے اور اسی کربلا نے دین کو بچایا ہے۔ لیکن اس کربلا سے پہلے بھی دین کو امام حسن مجتبیٰ کے صلح نے بچایا ہے۔ صلح حسن نے دین بچایا ہے۔ کاش وقت ہو بیان کروں، اشارہ دے دوں گا۔ جنگ تبوک اگر آپ نے سن رکھا ہے اور یقیناً سن رکھا ہے، جنگ تبوک رومیوں کی سازش تھی کہ رسول خدا کو تمام مدینہ سے اصحاب سمیت نکالا جائے، ایک ایک کر کے منافقین غدار اصحاب میں سے ہی واپس مدینہ آئیں، ایک مقام پر پہنچے تو ایک طرف سے روم حملہ کرے، ایک طرف سے منافقین حملہ کریں اور درمیان میں مسلمان آ جائیں۔ جب رسالت امام کو اس سازش کا پتہ چلا، رسالت امام نے کیا کیا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو واپس مدینہ چلا۔ یا رسول اللہ میں مدینہ چلا جاؤں؟ جنگ ہو رہی ہے، میں مدینہ چلا جاؤں؟ وہاں جنگ ہوگی، آپ ان میں سے کس کے ساتھ لڑیں گے؟ رسول جانتے تھے وہاں جنگ نہیں ہے، جنگ مدینہ میں ہے، اور جنگ کے لیے ایک علی کافی ہے۔ علی واپس آیا، ذوالفقار اٹھانا نہ پڑی، تمام منافقین ڈھیر ہو گئے، سازش ناکام ہو گئی۔ یہ سازش چل رہی تھی اور بہت واقعات ہیں، میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں اس دور میں آتا ہوں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں، اس کے بعد صلح حسن میں نے بیان کیا تھا، وہ اگر ایک دو جملوں میں بیان کروں، اس کے بعد میں آتا ہوں امام ظفر انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ امام حسن کی صلح نے اسلام کو بچایا، بڑا احسان ہے۔ امام نے صلح کی، اسے یہ ساری مملکت جب ملی تو یہ مملکت حاصل کرنے کے لیے روم کا غلام بنا ہوا تھا۔ اب اس نے سمجھا اب تو میں خود آقا ہو گیا ہوں، اس نے روم کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہی شام جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہا تھا، مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اس کو پلٹا دیا اور تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی، نہیں پہنچا سکا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جسے عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ امام رضا کے دور میں، مأمون کے دور میں، اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، اس وقت کا طوس آج کا لندن اور نیو یارک تھا، اس لیے کہ تمام دنیا پر اسلامی حکومت تھی، یہ دارالخلافہ تھا، تمام خیرات یہاں آتی تھی، یہاں بہت خوشحالی تھی، جہاں خوشحالی بہت زیادہ ہو وہاں ساری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ اس زمانے میں طوس کیونکہ دنیا کا مرکز تھا، خوشحالی تھی، وہاں ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ جب ساری دنیا سے لوگ آئے اور مأمون بھی علم دوست تھا، اس نے ان علوم کا بھی ترجمہ کرنا شروع کیا۔ فلسفہ یونان بھی ترجمہ ہوا، طب ہندوستان بھی ترجمہ ہوا، باقی جو عقائد یہود و نصارہ تھے سب ترجمہ ہوا اور عالم اسلام میں پیش ہونا شروع ہوا۔ اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی شخص موجود نہ تھا اگر اس دربار میں، اس علاقے میں امام رضا علیہ السلام نہ ہوتے۔ بار دیگر بے آواز بلند صلوات۔ یہ سارے افکار آ رہے تھے اور یہ سارے غیر اسلامی افکار تھے، تو خلیفہ کیا کر رہا تھا؟ خلیفہ اسے کیوں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا؟ سوال ہے نا بھائی، اسلامی مملکت کا خلیفہ غیر اسلامی چیزوں کو کیوں آنے دے رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے جب خلافت کرنی ہے، حکومت کرنی ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو الجھائے رکھنا ہے۔
کوئی بحث ہوتی رہے، کسی فلسفے پہ لڑتے رہیں. ابھی آپ بھی بہت سی چیزوں پہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کو لڑایا جاتا ہے. آپ شیعہ آپس میں بہت سی ابحاث کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ان ابحاث میں لگایا جاتا ہے. آپس میں لڑتے رہو، آپس میں مصروف رہو، دشمن آپ کے خلاف سازش کرتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے. ایسا ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس زمانے میں بھی اسی طرح. پتہ ہے ایک بحث آپ کو شاید وہ بحث ہی نہ لگے، ایک بحث ہوئی ہے بنی عباس کے زمانے میں، قرآن حادث ہے یا قدیم؟ ہزاروں جانیں گئی ہیں اس بحث پہ. یہ کوئی بحث ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے قرآن حادث ہے، کچھ لوگ کہتے تھے قرآن قدیم ہے. اب بچوں کو شاید سمجھ بھی نہ آیا حادث کیا ہے، قدیم کیا ہے. قرآن ہے، اس میں کیا بحث ہے کہ انسانوں کی جانیں چلی جائیں؟ اتنی بڑی بحث چلی ہے کہ ہزاروں انسانوں کی جانیں گئی ہیں. اور آج جو آپ کو کہتے ہیں تم تقیہ کیوں کرتے ہو، اس دور میں وہ سب تقیے میں چلے گئے. بھئی تمہیں قتل نہیں کرتے نا عقیدے کی بنیاد پر. جب تمہیں عقیدے کی بنیاد پہ قتل کیا جائے گا تو تم بھی تقیہ کرو گے. تقیہ کرنے والا مجرم نہیں ہوتا، جس کے جبر کی وجہ سے کوئی تقیہ کر رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے. امام وہاں موجود ہیں، تمام دنیا سے افکار آ رہے ہیں، عقائد آ رہے ہیں. وہ اسلامی عقائد کو، اسلامی افکار کو، فلسفہ اسلام کو خراب کر رہے ہیں، اور بادشاہ مزے کر رہا ہے. بادشاہ کے تو مزے آ گئے. اس حالت میں امام وہاں موجود تھے. یہ معجزہ ہے کہ امام کو وہ پلیٹ فارم ملتا ہے، وہ مقام ملتی ہے، وہ منزلت ملتی ہے جہاں ان تمام سازشوں کو امام ناکام کر سکتے ہیں. امام نے اسے ناکام کرنے کے لیے 3 راستے اختیار کیے. ٹائم آ گیا، میں اختصار کر دوں. پہلا راستہ علم کا. اگر علم آ رہا ہو تو اس کا مقابلہ علم سے کیا جاتا ہے. اگر علم آ رہا ہے پابندی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے بچوں کو باندھ لو، بند کر لو، ان کی آنکھیں بند کرو، اس طرح اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اگر ادھر سے علم کے ذریعے حملہ ہو رہا ہے، ادھر اپنے بچوں کو عالم بناؤ. علم کا مقابلہ علم سے ہو سکتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللحد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. آپ کہیں یہ تو حدیث نبوی ہے. تو حدیث نبوی آپ تک پہنچی کس طرح ہے؟ فرزندان رسول کے ذریعے ہی پہنچی ہے نا، اہل بیت سے ہی پہنچی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رحم اللہ من احیا امرنا. خدا کی رحمت ہے، ہو نہیں. تلی تو یاد ہے، جو نہیں آئے تھے انہیں پتہ نہیں ہے. جو شروع میں ہم نے ایک قصہ سنایا تھا، امام سے مامون نے کہا دعا کرو، امام نے کہا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں رحم اللہ، آپ پر رحمت خدا ہے. کون ہیں آپ امر امامت کو زندہ کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ امر امامت کو کیسا زندہ کریں؟ کہا ہمارے علوم کو سیکھو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ. فَإِنَّ النَّاسُ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. ہمارے کلام کی خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ، لوگوں کو شیعہ کرتے چلے جاؤ. علم کا مقابلہ علم سے ہو سکتا ہے. دوسرا کیا کیا؟ سوال کوشچن کرو. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ بچوں کو ہم کہتے ہیں کوشچن نہ کرو. بچے کوشچن کریں تو کہتے ہیں خاموش. ایک باؤنڈریز ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہماری کچھ رسومات ہیں، کچھ چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سوال نہیں کرنا، خدا کے بارے میں سوال نہیں کرنا، ائمہ کے بارے میں سوال نہیں کرنا، خاموش. امام نے کیا کہا؟ سوال کرو. العلم خزائن ومفتاحہ السؤال. علم خزانہ ہے، اس کی کنجی سوال ہے. سوال کرو. جانتے ہو سوال اگر دل میں ہو، یہ جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، ان پہ رحم کرو. بڑوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ان کے دل میں سوال ہو اور اس سوال کو باہر نہ آنے دیں، دل میں رہ جائے، تو وہ 2 طرف سے گرو کرتا ہے. اس کی جڑیں بھی نکلتی ہیں اور شاخیں بھی نکلتی ہیں. جب سوال دل میں رہ جائے، نکلنے نہ دیں، تو وہ یہاں گرو کرتا ہے.
اور وہ محکم ہوتا ہے. آپ سے جوان کچھ کہتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے بولنے نہیں دیا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے سوال کرنے دو. اگر یہ جوان سوال کرے گا، سوال اس کی زبان پہ آئے گا تو اسے پتہ چلے گا یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. آدھے سوالات آپ کہنے دیں. آپ جو پڑھنے لکھنے سے جن کا شغف ہے، ہم کتاب اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں، لگتا ہے حل ہو گیا، آ گیا. کتاب بند کر کے زبان پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جنہوں نے ابھی زیادہ تیاری کی ہے ایگزام کی، ان کو زیادہ ریسنٹ ایکسپیرینس ہے. پھر اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں، پھر جب پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں زبان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے جوانوں کے دل میں بہت سے سوال ہیں، جب زبان پہ آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے تو کوئی سوال ہی نہیں، اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں، اس میں تو کوئی دم ہی نہیں. جب آپ روک رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا سوال ایسا ہے، میرے باپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے، میرے عالم کے پاس بھی جواب نہیں ہے، ذاکر کے پاس بھی جواب نہیں ہے. وہ سوال بڑا ہو رہا ہوتا ہے، زبان پہ تو آ نہیں سکتا. زبان پہ آنے دو، اسے پتہ چل جائے گا اس سوال میں کوئی دم ہے ہی نہیں. ان تمام سوالات کا جواب دیا جا چکا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں، آپ نے کتاب بند کیا، زبان پہ آنا شروع ہو گیا، ذرا قلم اٹھائیں لکھنا شروع کریں، پتہ چلتا نہیں ابھی بھی نہیں ہوا، دوبارہ کتاب اٹھانی پڑے گی. آدھے شبہات تو یہی ختم، آدھے سوالات یہی ختم ہو. اگر آپ اس کو بولنے دیں، اس کو زبان پہ آنے دیں. امام نے کیا کیا؟ جب تمام اطراف سے، شرق و غرب سے یہ اشکالات آ رہے تھے، یہ اعتراضات آ رہے تھے توحید پر، نبوت پر، بہت سی چیزوں پر، کہا بولو، تم ان اعتراضات کو اٹھاؤ. جو سلونی سلونی کہتا ہے تو پوچھنے والا خود جان جاتا ہے یہ عالم ہے. غیر عالم تو نہیں کہتا نا پوچھو، یہ فرزند علی ہے نا، علی سے سیکھا ہے، پوچھو، سوال کرو. سوال کا حکم دیا. اس کے بعد کیا کیا؟ مناظرہ کیا. امام نے ان تمام لوگوں سے ایک طب کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مناظرہ، باقی کلام میں بھی کیا، فلسفے میں کیا، فقہ میں بھی کیا، سب چیزوں میں مناظرہ کیا. ابھی اگر اسلامی عقائد محفوظ ہیں تو وہ امام کی وجہ سے ہیں. امام وہاں تھے، امام نے دفاع کیا، امام نے سب کو شکست دی، اور سب کو شکست دے کر صحیح اسلامی عقائد کو مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کیا.